بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. محترم سامعین کرام، مذہب اسلام رواداری، ہمدردی، بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے. آپ کو جو دنیا میں ایک فضا نظر آ رہی ہے ہمدردی کی، خیر خواہی کی، اخلاق حسنہ کی، میرے محترم سامعین کرام، یہ ساری کی ساری اسلام کی برکات ہیں. اور ہم الحمدللہ مذہب اسلام کے ماننے والے اور مذہب اسلام کے پیروکار ہیں. تو چاہیے کہ ہم میں ہمدردی، اتحاد و اتفاق، غمخواری، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، یہ سب سے زیادہ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور وہ ملک جو پوری دنیا میں اسلام کے نام پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس ملک میں الحمدللہ علماء کی، اسلام پسندوں کی دعوت الی الدین کی بہت بڑی جماعت ہے اور مختلف مذہبی جماعتیں ہیں، اور اس ملک کے رہنے والے بھی اسلام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر مر مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں.
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ملک میں یہ نعرے لگ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں پٹھان ہوں، پختون ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں بلوچی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں سندھی ہوں۔ حالانکہ یہ کسی معلوم نہیں کہ آپ سندھی، پٹھان، بلوچی یا پنجابی نہیں، سب کو معلوم ہے لیکن مقصد ان نعروں سے اپنی برتری، اپنی بڑائی ثابت کرنا، عصبیت، قوم پرستی کو ہوا دینا مقصد ہے، جو کہ ان اسلام دشمنوں اور ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا اور یہاں اسلام پسند زیادہ ہیں، یہ ملک اگر اس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، اس ملک کی معیشت بہتر ہو جائے، اس ملک میں امن و امان پیدا ہو جائے، تو پھر یہ ملک انتہائی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، جو ہمارے لیے خطرے کا سبب بنے گا، اور یہ ملک مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکے گا جو ہمارے مفاد اور ہمارے ایجنڈے کے خلاف ہوگا۔ تو لہذا ان کے اندر جو ہے توڑ پیدا کرو، قوم پرستی پیدا کرو، کیونکہ اسلام دشمن اور وطن عزیز دشمن یہ سمجھتا ہے، اس پہ یہ بات آیا ہے، واضح ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کے ساتھ ٹکر لینے کا حوصلہ نہیں، طاقت نہیں، لہذا اس عظیم قوم کو اور اس عظیم ملک کو توڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان میں توڑ پیدا کی جائے۔ لہذا میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس طرز زندگی کو اپنائیں، اس نظریے کو اپنائیں، اس سوچ کو اپنائیں جس کا درس ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے۔ جب ہم اس نظریے کو، اس سوچ کو اپنائیں گے، اللہ بھی راضی ہوں گے، ملک میں امن بھی آئے گا، ملک ترقی کے راہ پر گامزن بھی ہوگا۔ ہماری یہ مغلوبیت کی زندگی انشاءاللہ غلبہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہم سر نیچا کر کے چلنے کے بجائے انشاءاللہ سر اونچا کر کے چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ غرض قرآن کو سامنے رکھ کر اور حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ 100% ہمارے مفاد میں ہے، ہمارے قوم کے مفاد میں بھی ہے، ہمارے بچوں، اہل و عیال، کنبہ کے مفاد میں بھی ہے۔
ملک کے مفاد میں بھی ہے، امت مسلمہ کے مفاد میں بھی ہے۔ اسلام کی راہ 100% دینی اور مادی ترقی کی راہ ہے۔ اسلام کے راہ سے ہٹنا ہمارا دینی تنزل بھی ہے، ہمارا ملکی تنزل بھی ہے، قومی تنزل بھی ہے، سراپا مغلوبیت ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنی اور اپنوں کی سوچ کو ایک طرف رکھ کے صرف اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، ان پہ نظر رکھیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارے ترقی کا ضامن ہوگا۔ کون ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اس کی عقلی اور علمی صلاحیت کیا ہے، وہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے، وہ کس کے سازشوں جو ہمارے وطن کے استحکام کے خلاف ہیں اس کا اعلی کار ہے۔ اس کا ہمیں کیا علم؟ اور آیا وہ جو سوچ دے رہا ہے ہمیں، جو مستقبل کا نظریہ دے رہا ہے ہمیں، وہ درست ہے یا نہیں؟ لیکن جو نظریہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، یقینی بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ 100% ہماری ترقی کا نظریہ ہے، دینی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی۔ لہذا ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی، یہ بات بالکل ختم کر لیں کہ میں اس قوم کا ہوں، آپ اس قوم کے ہیں، بالکل ختم۔ ہم اس نظریے کو اپنائیں جو نظریہ ہمیں اسلام نے دیا، اللہ نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کبھی بھائی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے زبان کے شر سے بھی محفوظ ہیں اور اس کے ہاتھ کے شر سے بھی محفوظ ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ عصبیت، قوم پرستی پھیلائی جا رہی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔
بہن کو بہن کا دشمن بنایا جا رہا ہے، مسلم کو مسلم کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ نظریہ 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر بت پرستی کا خوف محسوس نہیں کرتا کہ تم بت پرست بن جاؤ گے۔ اگر میں تم پر خوف محسوس کرتا ہوں تو وہ دنیا اور قوم پرستی کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے، تم قوم پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں بڑی قوم کا، آپ چھوٹی قوم کے۔ اسی بنا پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو، کسی سفید کو، کسی کالے پر فضیلت ہے۔ اگر فضیلت کسی کو کسی پر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، خوف خدا کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا فرمان سنو، قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھو، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے کنبہ کے اوپر رحم کرو۔ قوم پرستی کے دعوے چھوڑ دو، ملک کو توڑنے کے دعوے چھوڑ دو۔ دشمن کو تمہارے کمزور کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تمہارے اندر قوم پرستی پیدا کرے، تمہارے ملک کے ٹکڑے کرے۔ حالانکہ وہ کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ایجنڈے پر چلنے سے ملک کے امن و امان میں ضرور خلل پڑتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے۔ فرمان الہی سنو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اے مسلمانوں، آپس میں لڑو مت، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا رعب و دبدبہ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے، تمہارا یہ مقام اسی صورت میں باقی رہ سکتا ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم آپس میں لڑے نہیں، ہم اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ ید اللہ علی الجماع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے اندر اتحاد و اتفاق ہو۔ جو قوم گالی گلوچ کا راستہ اختیار کرتی ہے، جو قوم لڑائی اور جھگڑے کا راستہ اختیار کرتی ہے، وہ قوم اللہ کی مدد سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس قوم کی حیثیت اور مقام اللہ کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں میں نے تمہیں مذکر و مؤنث مرد عورت پیدا کیا، اور میں نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں، محلوں میں بانٹا، لیکن اس سے میرا مقصد لتعارفوا ہے، تاکہ تم پہچان کر سکو ایک دوسرے کی، علاقے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ اس سے تمہاری فضیلت کا کوئی تعلق نہیں، تمہارے مرتبت کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہاری فضیلت اور تمہاری مرتبت کا تعلق ہے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی تھے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، باہر سے لکڑیاں لا کر مدینہ منورہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سے آ کر انہیں اپنے باہوں میں لے لیا۔ اس صحابی نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے قریب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذرائے محبت، من یشتری ھذا العبد منی، کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری کیا قدر و قیمت ہے، میں ایک غریب انسان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نزدیک بڑے قیمت ہیں۔ دیکھو اتنا غریب صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باہوں مبارک میں لے رہے ہیں اور کس قدر ان سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کس کی بنا پر؟ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں کفار سے خرید کر آزاد فرمایا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے انہیں ہی فرمایا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، جب بھی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے معراج کے موقع پر آپ کے قدموں کی چاپ، آپ کے قدموں کی آواز اپنے آپ سے پہلے سے؟ فرمایا اللہ کے رسول، عورتوں کے عمل نہیں، بس وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مقام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسے حاصل؟ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی، اسلامی اخلاقیات پر عمل پیرا ہونے کی۔ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں کس قدر پیچھے؟
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیت، جو قوم پرستی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں. ولیس منا من قاتل علی عصبیت، اور فرمایا جو عصبیت قوم پرستی کی بنیاد پر قتل کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. ولیس منا من مات علی عصبیت، اور فرمایا جو عصبیت کی موت پر مرے وہ ہم میں سے. جو قوم پرستی کی بنیاد پر لڑے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو اپنی قوم کی مدد کرے اس وقت اس صورت میں کہ تیری قوم جو ہے وہ ظلم پر آمادہ، اور اس کے باوجود بھی تو اپنی قوم کی مدد کرے کیونکہ وہ تیری قوم. یہ عصبیت. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا حلف بالاسلام، تیری قوم، تیرا قبیلہ یا جس کے ساتھ تیرا معاہدہ ہوا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے پر، تو اس کی سپورٹ کرے حالانکہ وہ ظلم پر ہے. فرمایا یہ بات اسلام میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پرہیزگاری کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اللہ کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. فرمایا جو ظلمن کسی کو قتل کرے یا زمین میں، ملک میں، علاقے میں فساد پھیلانے کے غرض سے قتل کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے کسی ایک شخص کو شہید نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لہذا میرے محترم سامعین کرام، بڑا ہی ظلم ہے، بڑی ہی زیادتی ہے قوم پرستی کے دعوے کرنا اور اپنے بھائیوں کے خلاف بولنا، ان پہ ہاتھ اٹھانا. من حمل علینا السلاح فلیس منا، فرمایا جو ہم پہ ہتھیار اٹھائے مسلم ہو کر ہم میں سے ہے. تو یہ باتیں، یہ کردار، یہ سوچیں، یہ رویہ بالکل ختم کر لیں کہ میں یہ ہوں، آپ یہ ہیں، میں اس علاقے کا، میں اس قوم کا نہیں. ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سب متحد ہو کر پیار و محبت سے ایک دوسرے کے 100% حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ 100% ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، اسلام وطن کا بھی فائدہ ہے،
ہمارے بچوں اور کنبے کا بھی فائدہ ہے۔ یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کبھی بھی ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، اور ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ ہم قوم پرستی پہ آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر حقیقی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، غمخواری، ہمدردی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔